حضور کا جشن مناتے ہیں، ربیع الاول میں حضور کی تعظیم کا بالخصوص اظہار کرتے ہیں کہ 1400 سال سے لے کر پہلے بھی آج بھی قیامت تک بچے بڑے پیدا ہوں گے، لیکن جو 12 ربیع الاول کو آیا اس جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ تو اس لحاظ سے آج بھی یہ سوال آتا ہے، یار اتنا تم خرچ کرتے ہو، او ایسے رضا صاحب اتنا تم نے خرچ کیا، اتنے اشتہار لگائے، اتنے بینر لگائے، اتنا سارا کچھ کیا، یہ غریبوں کو پیسہ دے دو، یتیموں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، فلاں کو دے دو، ایسی باتیں آتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ اللہ شریف کے غلاف کے چڑھانے میں اتنا پیسہ خرچ ہو، وہاں مشورہ کیوں نہیں؟ سالانہ دستار فضیلت کا جلسہ ہو، ختم بخاری کا جلسہ ہو، وہاں مشورہ کوئی نہیں، ریلی ہو وہاں مشورہ کوئی نہیں، جلوس ہو وہاں مشورہ کوئی نہیں، دیگر ایسی چیزیں ہوں، کسی جماعت کا پروگرام ہو، چونکہ ہم اہل سنت تہذیب والے لوگ ہیں، تفرقہ پروری سے دور رہنے والے لوگ ہیں، ہماری طبیعت میں گالی گلوچ نہیں، لیکن دلیل دروازے تک ہم دیتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہی چیز جب کسی اور جماعت جو اعتراض کر رہی ہے میلاد پر، وہ جب فنکشن کر رہی ہے، وہ سارا کچھ کر رہی ہے، تو کیا یہ بات اپنے اوپر لاگو نہیں ہو سکتی کہ سیرت النبی کانفرنس کرنے کی بجائے محلے میں غریبوں کو بانٹ دیا جائے پیسہ؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمان پیسہ بھی بانٹتا ہے، غریبوں کا بھی خیال رکھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، لیکن ہر چیز کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے۔ یہ سارے صدقات کرنے والے لوگ ہیں، خیرات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کے لیے تعظیماً یہ سارا کام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مسلمانوں کے دل میں پیدا کرنا۔ دیکھنے والا دیکھیں یہ کیا ہے، یہ حضور کا میلاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے۔ پوری دنیا میں کسی بچے کے پیدا ہونے پر پوری دنیا سجدتی ہے، چراغاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ حضور کی تعظیم کا پیدا کرنا ہے، لوگوں کے دل میں، امت کے دل میں حضور کی تعظیم پیدا ہو جائے۔ تو جب تعظیم پیدا ہو جائے تو پھر نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، حج حج ہے۔ اور اگر حضور کا ادب نہیں، احترام نہیں، رب کعبہ کی قسم، نماز ٹکر ہے، روزہ فاقہ ہے، زکوٰۃ ٹیکس ہے، حج کا طواف پھیرے ہیں، داڑھی کا بال بال وبال ہے، اور اگر حضور کی تعظیم ہے پھر کمال ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ مروں نہ خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو حضور کی تعظیم کے لیے یہ سارا کام کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی عظمت پیدا ہو، عظمت مصطفیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ یہ سارا نعت پڑھائی گئی، سٹیج لگایا گیا، علماء کو بلایا گیا، سارے شہر میں وہ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کی گئی، اوہ لوگوں حضور کا ذکر کیا جا رہا ہے، حضور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن یہ عین عبادت ہے، اس لیے کہ روح ایمان کو اجاگر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اس لحاظ سے میں ایک چھوٹا سا جو دنیاوی طور پر ایک اور اعتراض بھی ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا دیکھیے نا، صرف لائٹنگ پر اعتراض ہو کہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ 14 اگست کو جو لائٹنگ ہوئی ہے اس پر کوئی شرعی بات نہیں ہوتی کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ ریاست مدینہ نے کب صحابہ میں لائٹنگ کی تھی؟ 14 اگست کو پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، لیکن 14 اگست کی لائٹنگ پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ کیا وجہ ہے آخر؟ ہمیں بھی سمجھایا جائے 14 اگست کو کیوں ہو رہا ہے۔ پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے جی پاکستان بنا تھا۔ میں نے کہا لائٹنگ کا کیا مطلب؟ یہ عظمت کا اظہار ہے، پاکستان کا ایک تشخص ہے، اس کی عظمت کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ میں کہا اچھا جی چلو ٹھیک ہے، تو جلوس کا کیا مطلب ہے؟ جلسے کا کیا مطلب ہے؟ ریلی کا کیا مطلب ہے؟ شکر کرنا ہے تو 14 اگست کو 2 نفل پڑھ کے شکر ادا کر دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے، خیرات کر دی جائے۔ 14 اگست کو ہر جماعت جلوس نکال رہی ہے، ہر جماعت ریلی نکال رہی ہے، کیا فائدہ ریلی نکالنے کا؟ کہنے لگے ریلی نکالنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو شکر ادا ہو اللہ کا، اور دوسرے نمبر پر دشمن جو قوم ہے، یہ انڈیا ہے، اسرائیل ہے، جو پاکستان کے دشمن ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جائیں، ان پر رعب قائم ہو کہ
قوم کے دل میں وطن کی عظمت ہے، قوم کے دل میں وطن کا احترام ہے. میں کیا دو چیزیں ظاہر ہو گئی. ایک تو یہ ظاہر ہوا لائٹنگ اس لیے کہ وطن کے تشخص کو ظاہر کرنا ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے اور بتانا ہے کہ یہ قوم کٹھی ہے. خبردار پاکستان کی طرف آنکھیں نہ اٹھانا. میں نے کہا 12 ربیع الاول کو بھی امت اس لیے کٹھی ہوتی ہے، جلوس اس لیے نکالتے ہیں کہ پوری کائنات میں جتنے اسلام کے دشمن ہیں ان سب کو للکارا جاتا ہے. خبردار نبی پاک کے خاکے نہ بنانا، امت زندہ ہے. اور آج ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اور سنجیدہ مجھے خوشی ہو رہی ہے. اللہ ان ساتھیوں کو جزائے خیر دے. ایسے پروگرام اور ایسے دسترخوان سجاتے ہیں، یہ بڑی محنت کا کام ہے کہ آسانی سے نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات. اللہ جسے چاہتا ہے اسے آگے لگا دیتا ہے، جس کے چاہتا ہے دل میں ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ لوگوں کو روحانی طور پر یہ دعوت نامہ ملا، خدا کی طرف سے ملا، مصطفیٰ کی طرف سے. کہ اس طرح موسم آلودہ ہے لیکن پھر بھی اتنی رونق ہے، حال بڑا بڑا ہے. عاشقان رسول اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لحاظ سے آپ اتنی سنجیدہ لوگ ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں ایک فیصلہ رکھنا چاہتا ہوں. 14 اگست کو پاکستان بنا ہے، یہ نعمت ہے الحمدللہ. ہم نے بنایا، ہمارے بڑوں نے بنایا، اور یہ ساری کی ساری تاریخ گواہ ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کون کہتا تھا کہ اس گناہ میں ہم شامل نہیں ہونا چاہتے. یہ لادہ بات ہے جی کہ شور مٹانے والے آج آگے ہو چکے ہیں، سیٹوں پہ بیٹھ چکے ہیں. یہ لادہ بات ہے، اس پر میں کلام نہیں کرنا چاہتا. ہمارے بڑوں نے بنایا. پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے فرمایا، او لوگوں جو مسلم لیگ کو پاکستان کے والے سے ووٹ نہیں دے گا، جماعت علی اس کا جنازہ نہیں پڑھائے. قائد اعظم پر اعتراض ہوا کہ قائد اعظم یہ داڑھی منہ بندہ آپ نے آگے رکھ لیا. فرمایا چپ کر جاؤ. ہم نے پاکستان کے لیے ایک وکیل مقرر کیا ہے کیس لڑنے کے لیے. جب مسلح کی باری آئی تو جماعت علی آگے کھڑا ہو. پاکستان بہت بڑی نعمت ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے دیانتداری سے. کوئی جماعت پیش نظر آپ کے نہ رہے، بالکل قرآن سامنے رکھ کے آپ نے نظریاتی طور پہ فیصلہ کرنا ہے. ایک ہاتھ پر 14 اگست والی نعمت اور ایک ہاتھ پر 12 ربیع الاول والی نعمت. بتاؤ کہ پلڑا کون سا باری ہے کہ اگر 14 اگست والی نعمت پر جھنڈیاں جائز ہیں، جلوس جائز ہے، جلسہ جائز ہے، چراغاں جائز ہے، تو 14 اگست کو تو پاکستان بنا تھا اور 12 ربیع الاول کو تو وہ آیا جس کے صدقے سارا جہان بنا تھا. جب 14 اگست پہ جلوس کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے، جلسے کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے، چراغ کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے، 12 ربیع الاول کے لیے کیا اعتراض ہو سکتا؟ اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہیں صحیح اور منکرہ کلمہ پڑھانے کا بھی آسان گیا کہ جب 14 اگست کے لیے اتنا کچھ کیا جائے تو کوئی نہ بولے اللہ اکبر جل شانہ. اور 12 ربیع الاول کے لیے جو ہے وہ بولے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے. وہ پھر وہی بات ہے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اچھا ایک اور بات بھی میں بڑی محبت سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ شری میں یہ بات آ جائے. چھوٹے چھوٹے اعتراضات ہمارے نوجوانوں پہ کیے جاتے ہیں. میں جوانوں سے بات کرتا ہوں ہر کلپ نہ سنا کرو، ہر سوراخ میں انگلی دو گے نا، ایسے 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 کرو گے. آج کا ٹچ ہے نا، انگلی دو گے آگے سانپ ہے نا. ہر نہ کلپ سننے والا ہوتا ہے، ہر نہ کتاب پڑھنے والی ہوتی ہے، ہر تحریر بھی پڑھنے والی نہیں ہوتی. صحبت کا مطلب پاس بیٹھنا ہی نہیں ہوتا، گفتگو بھی صحبت ہوتی ہے، تحریر بھی صحبت ہوتی ہے. مع الصادقین کی طرف اشارہ ہے. ہاں سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو. کیا مطلب؟ کلام بھی سننا ہے، سچے کا سنو. تحریر بھی پڑھنی ہے، سچے کی پڑھو. کسی کے پاس بیٹھنا ہے تو سچے کے پاس بیٹھو. میرے بھائیوں میں ایک سادہ سا جملہ کہنا چاہتا ہوں. آج کچھ بچے کہتے ہیں او جی میں پاکوں کا ذکر سننے گیا تھا، پاکوں کا ذکر سننا. بھئی دودھ میں گلاس میں دودھ ڈالتے ہو تو گلاس صاف چاہتے ہو. جب گلاس صاف چاہتے ہو تو اہل بیت کے لیے منہ صاف کیوں نہیں چاہتے؟
بھی صاف ہو. سمجھنے کی کوشش کیجئے نا. اللہ اکبر جل شان. مر جانا قبر میں بڑے بڑے شرزور ہزاراں دنیا اندر آئے. جد پیغام مولا دا ملیا بستر جار اٹھائے. کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری. نہ کوئی راہ محبوب ایتھے تے نہ کسے دی یاری. کسے دے ہتھے پیر نہ لگے سب ٹر کے واری واری. ہضم ایتھے دل نہ لوی نہیں تا روسی جاتی. یہ نظام کائنات ہے. مربوں کے مالک روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب میں دیکھو حضرت قاضی صاحب مربوں کے مالک لوگ, مربوں کے مالک روڈ پہ خیمے لگے ہوئے. وہ رب رب. اس لیے سوچنا چاہیے, آخرت کی فکر ہونی, اپنا عقیدہ صحیح رکھو, اپنا نظریہ سے دیکھو نا یار. ایک چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بندہ سمجھ سکتا ہے. میں نے دیکھا 14 اگست کو 23 مارچ کو صاحبزادہ صاحب میں نے دیکھا وزیر اعظم صاحب کھڑے ہیں, فیلڈ مارشل کھڑے ہیں, سارے وزیر کھڑے ہیں, مذہبی رہنما بھی تھے بیچ میں, ایم این اے ایم پی, یہ سارے کھڑے ہیں بڑی تعظیم کے ساتھ. میں نے غور سے دیکھا یہ اتنے ادب سے کیوں کھڑے ہیں. تو پھر آواز آئی قومی ترانہ پڑھ رہے ہیں. اچھا میں نے کہا قومی ترانے کے ادب میں اتنے سیریس ہیں کہ سارے کھڑے ہیں ایسے جیسے سروں پہ پرندے اٹھ جائیں گے, پورے ادب سے کھڑے ہیں. قومی ترانے کے لیے کھڑے ہیں, کوئی فتویٰ نہیں ہے. اور اگر جمعے کے بعد سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں تو غیر اللہ کی تعظیم آ جائے گا. یار کیا کرتے, کدھر جا رہے ہیں, مر جانا یار, تھوڑا سا فکر کرو کیا کرتے ہیں. صرف اگرچہ بت ہیں جماعتوں کی آستین, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو حق سمجھ آ گیا ہے, آپ جس جماعت کے ساتھ بھی ہیں, جماعت کو نہ دیکھو, حق کو دیکھو. حق کیا ہے, اذان دے دو, کلمہ شریف بلند کر دو. تو اس لحاظ سے میں نے چند باتیں آپ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی ہیں. اور آخر پر اگر میرا وقت ہوتا, چونکہ چک سواری بہت بڑا اجتماع ہے اور 10 بجے خطاب ہے, بیان کرنا ہے, اور پھر ہمارے یہ صاحبزادہ صاحب بہت محبت والے ہیں, تو ان سے پھر انکار نہیں ہو سکا. پھر یہ ساری ترتیب بنی بڑی اور چند دنوں میں بنی. اصل اجتماع تو چک سواری ہے. اور میں یہاں جب ممبر آتا ہوں, سبحان اللہ, میری روح تازہ ہے. سبحان کیا اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکات عطا فرمائے. جن لوگوں کے دل میں نظریات کی قدر ہے نا, جو نظریے کا کام کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. اللہ اکبر. اور اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو میلاد ہے نا, یہ میلاد ہے. اگر وقت ہوتا تو میں اسے کھولتا. حضرات ایک جملے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ خوشی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا اظہار ہے. کیوں خوشی کیوں ہے؟ کہ جو 12 ربیع الاول کو اللہ نے نعمت دی وہ موجود ہے, وہ گئی نہیں. تو مرضی کیا چاہتا ہے کہ غم کرو کہ وہ چلے گئے, وہ چلے گئے, وہ چلے گئے, غم کرو. مرضی کا بیانیہ ہے کہ غم ہو. غم سے سیٹ خالی ہوگی, تو سیٹ خالی ہوگی تو مرضی نیال آئے گا نا. تو ہم یہ اشارے سے جلوس نکال کر, جلسے نکال کر, جلسوں سے اور نعرے لگا کر بالعموم سارا سال اور بالخصوص ربیع الاول میں ہم بتاتے ہیں چلے جاؤ, ہمیں کسی نیب کی ضرورت نہیں, ہمارے تو ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. وہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ اصل میں اللہ کی نعمت کی موجودگی کا تاثر ہے. یہ اظہار ہے کہ اللہ کی وہ نعمت جو 12 ربیع الاول کو اللہ نے دی وہ موجود ہے. اور مماتی جو ہے لوگ ہیں, ان کا مسئلہ کیا ہے کہ نبی چلے گئے, مرزائی بھی یہی چاہتا ہے چلے گئے. تو آج کل کون ہے, آج کل کون ہے پھر, وہ تو چلے گئے, میں مان لیا. صاحبزادہ صاحب کو بھی ہم عرض کریں گے کہ چلو تھوڑی دیر مان جاتے ہیں, خوشی نہیں کرتے, غم کرتے ہیں.